السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے پاکستان میں تعلیمی انتظامیات کے مسائل اس کے حوالے سے ہے. جیسے کہ پچھلے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تعلیمی انتظامیات یعنی جس کو ہم ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن بھی بولیں گے، اس کی کسی نہ کسی ادارے میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ یہاں پہ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کو ہم کہ ایک تعلیمی ادارہ یا اسکول، مدرسہ یا کالج کچھ بھی بولیں گے، وہاں پہ تعلیمی انتظامیات کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی ادارے کو ہم بغیر ایڈمنسٹریشن یا تعلیمی انتظامیات کے اس کو نہیں چلا سکتے. تو سیم اسی طریقے کی تعلیمی انتظامیات کی جو پاکستان میں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی کچھ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں تعلیمی انتظامیات کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ان پرابلمس کی وجہ سے ہمارے ہاں یعنی ہمارے ملک میں تعلیمی انتظامیات جو ہے یا ہماری جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اتنے اچھے لیول پہ کام نہیں کر پا رہی. اس میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن کو ہم نے اب یہاں پہ اس ٹاپک میں ڈسکس کرنا ہے. یعنی کہ پاکستان میں تعلیمی انتظامیات کی بہت سے مسائل ہیں، جن میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے سے جو ہے نا یہ ہمارا نظام جو ہے وہ آ رہی ہے. یعنی طلبہ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے سے قاصر ہے. یعنی طلبہ کا جو مقصد ہے تعلیم حاصل کرنے کا، یہ اس سے اس کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا یہ نظام تعلیم ہے جس کو ہم آج لے کر چل رہے ہیں. اور انگریز کا مقصد ہی صرف ایک کلرک قوم پیدا کرنی تھی، یعنی ایک ایسی قوم جو کہ ذہنی لحاظ سے غلام ہو. لہٰذا آج بھی ہم اسی دور میں جی رہے ہیں اور ہماری جو تخلیقیت ہے ہم اس کو اجاگر نہیں کر پا رہے. یعنی ہمارے طلبہ کے اندر وہ کریٹیوٹی نظر نہیں آ رہی، بلکہ صرف اور صرف جابز حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری انتظامیات میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ طلبہ کے لیے بیسٹ جو ہے ہم نظام تعلیم وہ ہم متعارف نہیں کروا رہے. پھر اس کے بعد نظریاتی اساس کا فقدان ہے. یہ نظریاتی اساس کی ہماری سوچ نہیں چینج ہو رہی. وہی کہ ہم اگر اس کو اپنے پاکستان کے مناسب حال بنانے کی کوشش کریں گے اپنے نظام تعلیم کو، تو ہم انگریز کے بنائے ہوئے نظام تعلیم کو ختم کر کے اپنے اسلام کی بنیاد پر اپنا نظام تعلیم جو ہے وہاں پہ رائج کریں گے. پھر روزگار کا حصول جو ہے، ہمارا نظام تعلیم کچھ اس قسم کا ہے کہ آج طلبہ کی جو نا وہ انسانی کردار کی تعمیر نہیں ہو رہی، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے لیے جابز حاصل کرنے، اپنے لیے ملازمت حاصل کرنے کے لیے ڈگری حاصل کر رہا ہے. یعنی آج کا طالب علم تعلیم یافتہ نہیں ہے. وہ دیکھا جائے تو صرف اور صرف ڈگری حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس کے نزدیک ڈگری حاصل کر کے جاب حاصل کرنا ہی سب سے اولین مقاصد میں ہے. لہٰذا ہماری تعلیمی انتظامیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ساری جو ہے اس کے اندر ایک نقائص پائے جا رہے ہیں. پھر پست تعلیمی معیار ہے. اب تعلیمی معیار کیسے پست ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب طلبہ امتحان میں کامیابی کے لیے مختلف غلط قسم کے حربے استعمال کریں گے، کچھ ایسے ذرائع استعمال کریں گے جو کہ ناجائز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری تعلیم کا معیار پست ہونا یقینی ہو جائے گا. پھر انسانی کردار کی تشکیل نہیں کر پا رہا، یعنی جو نظام تعلیم ہے یا پھر ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اس حوالے سے ہمارے نظام تعلیم کو چینج نہیں کر پا رہی کہ یہاں پہ انسان کے کردار کی تشکیل جو ہے اس میں یہ ناکام ہو رہا ہے. ہمارے طبقے میں رشوت، سفارش، ناجائز ذرائع، یہ ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، جبکہ ایک اصول کے تحت کسی کام کو چلانے کا یا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رہ گیا. پھر عورتوں کے لیے نصاب تعلیم جو ہے وہ بھی الگ سے نہیں ہے. وہی تمام سبجیکٹس جو کہ میل کو پڑھائے جا رہے ہیں وہی فیمیلز کے لیے بھی ضروری یا لازمی قرار دیے گئے ہیں. حالانکہ یہ چیز ٹوٹلی جو ہے غلط ہے. بچوں کے پرورش، امور خانہ داری یا دوسری ذمہ داریوں کے حوالے سے خواتین کے لیے کچھ الگ سے تعلیمی انتظام ہونا چاہیے یا ان کے لیے الگ سے نصاب تعلیم ہونا چاہیے. پھر ہے اساتذہ کا معیار. وہ بھی دیکھا جائے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پیشے کے ساتھ ان کا کوئی اتنا لگن نہیں ہوتی، ان کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی سیلری پہ توجہ دیتے ہیں اور اپنی جو آمدنی بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور جو ایک استاد کا پیشہ ہے جو کہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اس کے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے اچھے اساتذہ کی اسکولوں میں اور طلبہ کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انفرادی توجہ دینے سے قاصر رہتے ہیں. اس لیے جو اچھے اساتذہ ہیں ان کی اسکولوں میں آج بھی کمی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ طلبہ کی تعداد کی وجہ سے طلبہ کو پراپر جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دے پاتے. تو پھر اس کے بعد جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہے وہ شعبہ تعلیم کی ناقص کارکردگی ہے. اب ناقص کارکردگی وہ کیسے ہے کہ مختلف ذرائع کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے مقبول جو ہے نقل جو ہے اس سے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اسے مجبور ہو جاتا ہے، یا کچھ ذرائع سے ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو شعبہ تعلیم ہے اس کی کارکردگی میں برے اثرات آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو معیار تعلیم ہے روز بروز جسے کہتے ہیں وہ پستی کا شکار ہو رہا ہے. پھر طلبہ کی سیاسی سرگرمیاں، یعنی تعلیمی اداروں میں طلبہ جو ہیں کچھ سیاسی گروہ ہیں ان کے کی وجہ سے وہ اپنی ان کی پشت پناہی کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو جو ہے نا پراپر ٹائم نہیں دے پاتے.
اپنے تعلیمی ادارے میں مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے کے ہڑتالیں، ہنگامے، کلاسز کا بائیکاٹ، وہ تعلیمی جو وہ نظم و ضبط اس میں کمی کا باعث، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تعلیمی سرگرمیوں کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ پھر علم و عمل میں تضاد بھی ہے کہ جو چیز ان کو پڑھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اس کے اکارڈنگ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، بلکہ غلط طریقے سے ان کو وہ ساری چیزیں جو ہے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے نظام تعلیم میں جس کو ہماری ایڈمنسٹریشن کو یا ہماری تعلیمی انتظامیت کو دیکھنا چاہیے، اور وہ ہے غیر ملکی زبان، کیونکہ ہمارے نظام تعلیم میں انگریزی کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، اس کو ایک لازمی مضمون کے حیثیت سے پڑھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ زبان ہمارے یہاں کے لوگوں کی لوکل زبان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو انگریزی زبان سیکھنے میں، اس کو پڑھنے میں کافی حد تک پرابلم جو ہے نا وہ پیش آتی ہے۔ پھر مشاورت اور رہنمائی کے فقدان بھی ہے کہ اسکولوں کالجوں میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوتا جہاں پہ طلبہ کو مضامین کے حوالے سے، ان کو جاب کیریئر کے حوالے سے، نیکسٹ فیوچر لائف میں اپنے سیٹلمنٹ کے حوالے سے کوئی، یا پھر سوسائٹی میں ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، یا اس ادارے میں ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، اس کے نظم و ضبط کو جاننے کے حوالے سے کوئی رہنمائی یا مشاورت کا پروگرام بنایا جائے۔ وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں، اس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ دن بدن روبہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ پھر محدود تعلیمی وسائل ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پہ تعلیم کے وسائل بھی محدود ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تعلیمی انتظامیہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پراپر بجٹ تعلیم کے حوالے سے وہ نہیں دے رہی۔ پھر ہے فنی تعلیم کی کمی، یہاں پہ پیشہ ورانہ جو مضامین ہیں ان کی بہت کمی ہے۔ طلبہ کو ایسے مضامین پڑھانے کی ضرورت ہے جن کو صرف فارغ ہونے کے بعد طلبہ کسی نہ کسی روزگار کا اپنے لیے جو ہے نا اس مضامین کو ذریعہ بنا سکے۔ پھر سب سے بڑی ناخواندگی کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو خواندگی اس میں جو جس کو مردم شماری کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں وہ بہت کم ہے، یعنی ابھی بھی ہمارا ملک جو ہے تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے۔ پھر ناکام تعلیمی بجٹ ہے، تعلیمی بجٹ بہت کم دیا جاتا ہے، اور جسٹ پاکستان بجٹ کا تقریباً 3% جو ہے وہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی کم ہے، لہٰذا تعلیم کا بجٹ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر معاشی حالات اس ملک کے ایسے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہتر اچھے اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، لہٰذا آبادی کا جو بڑا حصہ ہے وہ بچوں کو اپنی تعلیم سے بالکل بے بہرا رکھتا ہے۔ پھر تعلیم کی سہولتیں پراپر نہیں ان کو مل رہی، اگر تعلیمی ادارے ہیں بھی تو وہاں پہ تعلیم کی سہولتیں سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر تعلیمی نسواں سے بے رغبتی ہے کہ تعلیمی نسواں میں یعنی عورتوں کی تعلیم کے اوپر ہم خاص توجہ نہیں دے رہے، جو کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ عورتوں کی تعداد پر مشتمل ہے۔ اگر آبادی کا یہ حصہ ہی تعلیم سے بے بہرا رہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے تعلیمی نظام میں بہت ساری مشکلات سامنے آئیں گی، اور ہمارا جو لٹریسی ریٹ یعنی جو خواندگی کا ریٹ ہے وہ بہت لو رہ جائے گا۔ پھر ترک مدرسہ میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں دیکھیں کہ طلبہ جو ہیں فیسلٹیز نہ ملنے کی وجہ سے یا کچھ اور ایسی پرابلمس کی وجہ سے عمومی رویہ لوگوں کا ایسا ہے کہ لوگ بچے کو اسکول نہیں بھیجتے، بلکہ وہ اس کو کسی جاب پہ یا کسی کام پہ لگانا جو ہے بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ ترک مدرسہ کی شرح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تعلیمی انتظامیات کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ بن کے آ رہا ہے۔ پھر ذریعہ تعلیم جو ہے کہ مادری زبان میں نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے لیے مادری زبان سب سے آسان ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے بچوں کو مجبوراً جو ہے وہ انگریزی زبان میں جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کو اسی پہ ان کے ذہنوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ چیز بھی جو ہے اس حوالے سے تعلیمی بچوں کو ناکام کر رہی ہے۔ پھر حکومتی پالیسیاں اس قسم کی ہیں کہ وہ تعلیم کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کر پا رہی۔ پھر مخلوط تعلیم ہے، یکساں نصاب ہے، قوم سازوں کی غفلت ہے، پھر لائبریری کتب کا فقدان ہے، یعنی بہت ساری لائبریری ہے وہاں پہ کتب نہیں ہے جس کے حوالے سے بچوں جو ہے تعلیم میں ان کا شوق یا مطالعے کا شوق پیدا کیا جائے۔ پھر ناکافی تعلیمی سہولتیں ہیں جو جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ تعلیم کے لیے پراپر فیسیلیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر رہنمائی کا فقدان ہے، تربیت اساتذہ کی پروگراموں کی زبوں حلی یعنی ناموزوں نصاب ہے، یعنی اساتذہ کے لیے تربیت کے باقاعدہ ادارے نہیں قائم کیے جا رہے، جو کہ اس وقت ایجوکیشن آف کالجز کے قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ملک میں، لیکن اس کے لیے نہ تو رقم ہے اور نہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ تعلیمی ادارے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ ریزنز بن جاتی ہیں جو اس وقت پاکستان میں تعلیمی انتظامیات کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ سارے مسائل مل کے اس وقت پورے ملک میں پورے نظام تعلیم کے لیے ایک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بہت بڑی مشکلات کا جو نا وہ مشکلات پیدا کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی ہمارا نظام تعلیم دن بدن پست ہوتا جا رہا ہے، معیار تعلیم پست ہو رہا ہے، نظام تعلیم پست ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں اسٹڈی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور ہمارا اگر دیکھا جائے تو سب سے جو یہاں پہ جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ تعلیمی انتظامیات میں ان تمام چیزوں کو پراپر وے میں لے کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہماری تعلیمی انتظامیہ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گی تو ڈیفینیٹلی